اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ سب سے پہلے تو جو ہماری سیریز ہے استقبال محرم، اس کا آج آخری مرحلہ ہے گفتگو کا، تو ہم جیسا کہ ہم سے ریکویسٹ کیا گیا کہ ایک تھوڑا سا ریکیپ کر دیں جو ہم نے چیدہ پوائنٹس اب تک کے اس سے سیکھے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کوئز کی صورت میں کچھ کویسچن آنسرز بھی آپ تک پہنچا دیں گے، جس کے ذریعے سے آپ کا ریکیپ ہو جائے گا جو بھی اس کے خاص نکات تھے، تاکہ وہ آپ آنے والے عزاداری کے ایام عزاداری میں اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ جو سب سے پہلا ہمارا لیکچر تھا وہ ماحول سازی کے حوالے سے تھا کہ کس طرح سے ہم عزاداری سے پہلے، ایام عزاداری کے آنے سے پہلے اور اس کے دوران ایک ایسا ماحول قائم کریں اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے بھی، کہ جہاں ہم عزاداری سے زیادہ اس طرح سے مستفید ہو سکیں کہ جو تزکیہ نفس کا کام ہے اسے ہم اس عزاداری کے ذریعے سے انجام دے سکیں۔ اور ہر آنے والے لیکچر میں ہم نے اس بات کو، اس نقطے کو ٹچ کیا کہ دراصل مقصد عزاداری یہ ہے کہ فقط رونا مقصد نہیں ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے اس عظیم مقصد کو پانے کا کہ جو مقصد انسانیت ہے، اور وہ مقصد ہے ایکسیلنس کو، پرفیکشن کو انسان حاصل کرے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے مختلف طریقہ کار بتائے کہ سب سے اہم جو چیزیں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے اس سے تھوڑا ڈسکنیکٹ ہوں، اسکرین سے دور ہوں، ڈیجیٹل ڈیٹاکسیفیکیشن کریں، ان چیزوں سے دور ہوں۔ جتنا زیادہ ہم اس سے دور ہوں گے اتنا زیادہ ہم عزاداری کے جو مراسم ہیں اس پہ توجہ دے سکیں گے، جو ایکٹس آف ورشپ ہیں ان پہ توجہ دے سکیں گے، ان سے کنیکٹ کر سکیں گے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے مجلس میں بیٹھنا ہی مشکل ہوگا، ہم اس طرح کنسنٹریشن سے سن نہیں سکیں گے، اور اس سے زیادہ مشکل کا شکار ہمارے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پیدا ہی ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب انہوں نے آنکھ کھلتے ہی اسکرینز دیکھیں، اور ماؤں کی نادانیوں کی وجہ سے وہ بہت چھوٹی عمر میں ان کو ایکسیس دے دیتے ہیں ٹیلی فونز کا اور اسکرینز کا اور ٹیبلٹس کا، اور یہ سمجھا جانے لگا ہے جیسے یہ ضرورت زندگی ہے، اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہا جا سکتا۔ تو خاص طور پہ جب بچے چھوٹے ہیں تو ان کے لیے وہ بالکل ضرورت زندگی نہیں ہے۔ جب بڑے ہو جائیں ان کے لیے ایجوکیشن میں یا پھر کام کرنے کے دوران جتنی ضرورت ہے اس کو استعمال کرنے کی بس اتنی ہی ضرورت ہے۔ یہ جو ایڈکشن بن گئی ہے ہر چیز میں اسکرین، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، یہ ٹاکسک ہے۔ تو اس طرح سے ماحول سازی کرنا اور پھر فیملی ٹائم گزارنا یہ بہت اہم ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جو واقعات کربلا ہیں، جو یہ عظیم سانحہ ہے جو رونما ہوا، اس کے واقعات، اس کے محرکات، اس کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کا کیا مقصد تھا اس قیام کے پیچھے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر جس کے لیے امام مدینے سے نکلے اور انہوں نے اتنی قربانیاں دیں، اتنی قربانیاں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے، اتنا عظیم مقصد ہے کہ جس کے لیے امام حسین جیسا شخص اور وہ اپنے خانوادے کو قربان کر رہا ہے، تو یہ کتنی عظیم قربانی ہے اور کتنا بڑا مقصد ہے۔ تو اس کو اپنے بچوں تک پہنچانا اور کس طرح سے ہم ٹرو شیعہ بن سکتے ہیں، ایک صحیح عملی شیعہ بن سکتے ہیں کہ یہ عزاداری فقط پھر ریچول نہ رہے، بس ہم یہ اس لیے عمل نہ کرتے رہیں کہ ہم چونکہ ہمارے ماں باپ کرتے رہے، ہم نے اپنے گھر میں دیکھا، یا چونکہ ہمارے ہاں اس تاریخ کو ہمیشہ مجلس ہوتی ہے تو ہم نے اس لیے کرنی ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو عظیم مقصد ہے اس کو سمجھتے ہوئے اور اس سے زیادہ فائدہ
اٹھانے کے لیے اس کو پوری عقیدت و احترام سے کرنا یہ ضروری ہے. پھر ہم نے جو آنے والے لیکچر ہے اس میں ہم نے آداب مجلس جو ہے آداب عزاداری اس کے مختلف نکات کو ٹچ کیا اور معصومین علیہ السلام کی زندگیوں سے حوالے دیے کہ وہ کس طرح سے فرش عزا کا احترام کرتے تھے, وہ کس طرح سے عزاداروں کی خدمت کی اہمیت کو جانتے تھے. عزاداروں کی خدمت جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب امام نے وصیت کی 3 وصیتیں کی تو اس میں سے ایک وصیت یہ کی کہ ہمارے جو عزادار آئیں ان کو 3 دن تک مہمان رکھنا. تو یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ جو جاتے جاتے امام حسین علیہ السلام دے رہے ہیں, اور اسی وجہ سے عزاداروں کا اتنا احترام کیا جاتا تھا اور کیا جانا چاہیے. اب چونکہ ہمیں پیچھے سے یہ اب تفصیلات نہیں بتائی جاتی, پہلے بتائی جاتی تھیں, اور اسی لیے اتنی عقیدت و احترام ہوتا تھا کہ آگے بڑھ کے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اس کو سعادت سمجھا جاتا تھا. یعنی جو گندگی ہے اسے اٹھانا سعادت سمجھا جاتا تھا. کجا یہ کہ اب اس چیز کو ایک بوجھ سمجھا جانے لگے یا صرف اس چیز پہ توجہ رہے کہ ہمیں منصب مل جائے, ہم کسی کمیٹی میں کوئی مقام حاصل کر لیں, ہمارا ذرا نام ہو جائے. اس طرف توجہ چلی گئی ہے جو کہ تمام کی تمام اس مٹیریلسٹک ورلڈ, یہاں کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں, یہاں کے جو طریقے ہیں, یہاں پہ گورنمنٹس جس طرح سے کام کرتی ہیں, وہ ہم نے مجلس کے اندر عزاداری کے اندر وہ چیزیں ہم لے آئے ہیں اور ان کے چیزیں پیچھے چلنا ہم نے شروع کر دیا ہے. جو طریقہ کار ہمارے معصوم کا عطا کردہ ہے وہ ہم نے جانا ہی نہیں اور اسے مکمل طور پر فراموش کر دیا, اس کو پس پشت ڈال دیا, جس کی وجہ سے عقیدت اور احترام ختم ہوتا رہا اور مومنین کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہو رہا, دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے ہر شہر میں ہو رہا ہے. اور صرف یہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں صرف شیعوں میں ہیں, جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے درمیان اس طرح کی اختلافات اور سیاستیں, جو ایک سیاست غلط لفظ ہے, منفی سیاست, ایک صحیح سیاست بھی ہے, مثبت سیاست جو معصومین علیہ السلام نے کر کے دکھائی. جیسے کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کا کہ کچھ سیاسی مقاصد تھے جس کے حصول کے لیے وہ نکلے کہ ایک جو ظالم غاصب جو حکومت ہے اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانا اور اس کے لیے جو حکمت عملی ہے اس کو وضع کرنا اور ایک سیاسی طریقے سے چلنا. اب سیاست لفظ ہی اتنا نیگیٹو بن گیا ہے کہ اب اسے جیسے مولانا لفظ ہے, مولوی لفظ ہے, مولوی کا مطلب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے میرا مولا, کتنا بڑا لفظ ہے. اب اس کا مذاق بننے لگا ہے. ملا ایک بہت بڑا لفظ تھا اور ایک عظیم لقب تھا کہ جو بہت بڑا صاحب علم ہوتا تھا اسے ملا کہا جاتا تھا. ملا صدرہ جیسے ہیں انہیں یہ لقب دیا گیا, لیکن آج کے دور میں ملا ایک مذاق بن گیا ہے. اور اس کے پیچھے دشمنوں کی بھی سازشیں ہیں اور اس کے پیچھے جاہل لوگوں کے بھی کام ہیں اور اس کے پیچھے کچھ ایسے علماء سو ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ بدنام ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں سمجھنا اور جو صحیح تقدس عزاداری ہے اسے برقرار رکھنا کہ جو عقیدت ہے, تقدس ہے, احترام ہے, یہ ایک مقدس چیز ہے. اس کے اندر دنیاوی چیزوں کو اگر آپ شامل کریں گے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تمام جتنے ادارے ہیں, تمام آفیسز ہیں, جہاں جہاں لوگ کام کرتے ہیں, چاہے وہ سکولز میں کرتے ہیں, آفیسز میں کرتے ہیں, کہیں بھی, وہاں سب جگہ یہ منفی سیاستیں ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں اگر وہاں ہوتی ہیں وہ دنیاوی ادارے ہیں, دنیاوی طریقہ کار ہے, وہاں ہوتی رہے, وہاں کی یہ پیداوار ہے. ان نجاستوں کو اگر آپ فرش عزا میں لے آئیں, عزاداری جیسی مقدس عبادت میں لے آئیں, تو پھر اس کا مقصد فوت ہو جائے گا, پھر اس کا مقصد ختم ہو جائے گا. پھر عزاداری ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گی, پھر ہمیں یہ رونا فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. پھر یہ ایک ریچول بن جائے گا, صرف اس کے اندر سے جو اس کی روح ہے وہ ختم ہو جائے گی.
تو جو آداب مجلس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، جو کہ بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. باوضو ہو کے آئیں، باحجاب ہو کر آئیں، اس طرح سے آئیں کہ جیسے غم کی محفل میں آیا جاتا ہے کہ ہم غم منانے آئے، اور اس کو اپنے اوپر رکھ کے سوچیں اگر ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے، اس کے ماتم میں، اس کی میت پہ اگر ہم نے آنا ہو، ایک میت والے گھر میں آنا ہو، تو ہاں کیا ہم اس طرح سے آئیں گے جس طرح سے غیر موضوع طریقے سے آج کل عزاداری میں لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے کہ بالکل کوئی تقدس، کوئی احترام جو ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اسے بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو جب ہم سمجھتے ہوئے اس کو عبادت کی طرح انجام دیں گے تو پھر ہماری عزاداری میں خود بخود اثر پیدا ہوگا. اور جو واقعات تھے اس کے حوالے سے معصومین علیہ السلام کے، وہ میں نے ذکر کیے اپنے پچھلے لیکچرز میں، وہ آپ پچھلے لیکچرز کی ریکارڈنگز موجود ہیں، اس میں سن سکتے ہیں. اور جو کوئزز ہیں اسے ظاہر ہے کہ دینے کے لیے شاید آپ کو دوبارہ سے لیکچرز کو گو تھرو کرنا پڑے، جو کہ ایک اچھی لرننگ ایکٹیویٹی ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے لاسٹ ہمارا لیکچر تھا تحریفات کے حوالے سے، اس میں جو ہم نے چیدہ نکات تھے اس پہ یہ روشنی ڈالی کہ جو تحریفات لائی جا رہی ہیں انٹینشنلی ہماری صفوں میں، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ میجورٹی جو لوگ ہیں جو یہ تحریفات کرتے ہیں وہ پلانٹڈ ہیں باقاعدہ دشمن کی طرف سے. بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں ان لوگوں کو پلانٹ کرنے کے لیے، جو باقاعدہ پے رول پہ ہوتے ہیں. وہ مختلف صورتوں میں، کوئی ذاکر بن کے آتے ہیں، کوئی عبا و قبا پہن کے علماء کا لباس پہن کے آتے ہیں، کوئی ماتمی بن کے آتے ہیں، کوئی مجلسیں کرنے والے منتظمین بن کے آتے ہیں، اور کوئی نارمل عزادار ہوتے ہیں لیکن بعد میں بک جاتے ہیں، کیونکہ پھر سے اگر انہوں نے مقصد عزاداری کو نہیں سمجھا اور انہوں نے اسی طرح جو دنیاوی روایتیں ہیں ان کو عزاداری میں گھسانے کی کوشش کی اور اس کو اپنا مقصد بنا لیا. اگر پیسہ مقصد ہے تو پھر پیسے کی وجہ سے وہ لوگ بک جائیں گے. اگر منصب مقصد ہے تو جہاں منصب ملے گا وہاں وہ بک جائیں گے. اور اگر منصب اور پیسہ مقصد ہے اور جہاں کہیں اس کی وجہ سے انسان کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہوگا تو وہ کمپرومائز نہیں کرے گا اور اس منصب کے پیچھے چلے گا. تو بیسیکلی یہ جاہ طلبی ہے، یعنی پیسے کی طلب، خود پسندی ہے، یعنی اپنے آپ کو پسند کرنا، نفس پسندی ہے، اپنے نفس کو فالو کرنا. پروردگار عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کے لیے اس عبادت کو استعمال کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے، بدترین انسان کہ جو دین کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کرے، دین کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کرے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے جتنے دنیاوی ریسورسز ہیں ان کو بروئے کار لائیں اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت کریں. جتنا بھی ہمارے پاس جان ہے، مال ہے، اس سب کو ہم امام کی خدمت میں استعمال کریں. نہ یہ کہ امام سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ امام کے نام پہ ہم منصب حاصل کرنے کی کوشش کریں، امام کے نام پہ ہم پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، امام کو نعوذ باللہ اپنی خدمت کے لیے معمور کر لیں. تو یہ سب جو عزاداری کی اساس ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو ختم کر دینے کے مترادف ہے. اب جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اور ہم پھر کوسچن آنسرز کا بھی وقت رکھیں گے. تو جو میں نے آپ کے سامنے تحریفات کا ذکر کیا، تو دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے سب سے زیادہ عزاداری کو خطرہ لاحق ہے. پہلی جو کیٹیگری ہے وہ جاہلوں کی کیٹیگری ہے، جہاں جاہلیت ہے. وہ کبھی نادانستگی میں خود سے ایسی حرکتیں شامل کر لیتے ہیں، خود سے ایسی چیزیں عزاداری میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، یا کچھ ایسی اخلاقی برائیاں جو ان کے اندر ہوتی ہیں یا ان کے اندر یہ سمجھ نہیں ہوتی وہ فرش عزا پہ لے آتے ہیں. یہ بھی میں نے پچھلے لیکچرز میں ٹچ بیس کیا کہ عزاداری میں
اور فرش اعضاء میں فوراً مجلس کے بعد جس طرح سے مومنین کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، علماء کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، غیبت کرنا، حسد کرنا، یہ سب ایسی اخلاقی رذائل ہیں کہ جو آپ کے تمام ثواب کو ختم کر دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں. تو مجلس میں جا کر جہاں آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے وہاں آپ گناہ سمیٹ کر لے آتے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ جو جاہل ہے، جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی اخلاقی برائیاں ہیں، جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ جو ہم فرش اعضاء پر آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے یہ تمام اخلاقی برائیاں ختم کریں. اور اس کا آسان طریقہ، جہاں میں نے یہ سب گفتگو کی کہ ہائی لائٹ کریں، وہاں میں سولوشنز بھی ساتھ ساتھ دیتی رہی ہوں، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ سیریز سولوشن اورینٹڈ سیریز ہو رادر دین صرف ہم پرابلمس ہائی لائٹ کرتے رہیں. تو دیکھیے، سب سے آسان طریقہ انسان کا اپنے لیے کہ خود احتسابی کا عمل، کہ اپنے آپ کو جج کرے. لیکن اگر ہم خود اپنی نگاہوں سے جج کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کوئی نہ کوئی وجہ نکال لیں گے یا کوئی نہ کوئی تعویل پیش کر لیں گے. لیکن اگر ہم خود کو امام کی نگاہ سے دیکھیں، جس وقت بھی ہم کوئی بات کر رہے ہوں مجلس کے بعد لوگوں سے، یہ بھی میں نے کویسچن کا آنسر کیا تھا، جواب دیا تھا کہ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ بات کرنا ہی منع ہے، نہیں، بات کریں، احوال پرسی کریں. جبھی یہ اجتماعی عبادت کے طور پہ رکھی گئی ہے کہ لوگ سوشلائز کریں، آپس میں ملیں، ایک دوسرے کی احوال پرسی کریں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں، بات چیت بھی کریں، جو پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو بات چیت ہے وہ کریں. جنرل بھی بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن ہنسی مذاق کرنا، لغو باتیں یعنی بیکار فضول باتیں کرنا یا دنیاوی باتیں کرنا، وہ اس کی روح کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ چیک کہ اگر یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں، مستقل آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اس وقت امام مجھے دیکھ رہے ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہوں، ویسے تو امام دیکھ ہی رہے ہیں ظاہر ہے کہ، لیکن اگر آپ یہ خود فیل کر کے دیکھیں کہ اگر امام ابھی میرے ساتھ ہی کھڑے ہوں تو کیا میں ان کے سامنے یہ بات کروں گی، ان کی پریزنس میں یہ بات کروں گی؟ تو خود بخود آپ کے اندر سے جواب آئے گا یس یا نو. اگر نو جواب آتا ہے، نہیں کہ میں یہ بات ان کی پریزنس میں نہیں کر سکتی، میں مؤدب رہوں گی، میں احترام کروں گی، میں خاموش ہو جاؤں گی، میں کوئی اور بات کروں گی، تو رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں. کیونکہ آپ نہیں تو اپنے اتنے گھنٹوں کی محنت جو اور اتنے دنوں کی عزاداری، ایام عزاداری میں جو آپ نے ثواب اکٹھا کیا، نالج اکٹھی کی، اس عبادت کے ثمرات کو حاصل کیا، وہ سب آپ خود اپنے ہاتھ سے انہیں آگ لگا دیں گے. تو اس لیے رک جائیے. اور اگر ہو کہ ہاں میں یہ بات ان کی پریزنس میں بھی کر سکتی ہوں تو پھر اس کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں. یہ بہت آسان ہے، یہ ہر ایک جانتا ہے کہ امام کی پریزنس میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. تو یہ خود احتسابی کا عمل ہے، اور یہی بار بار ذکر بھی کیا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے واقعے میں بھی ذکر کیا تھا کہ امام نے کہا تم نہیں جانتے کہ کون کون سی ہستیاں اس مجلس میں آئی ہیں. اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بی بی آتی ہیں، ہم انہیں پرسہ دیتے ہیں. بی بی آتی ہیں پرسہ لینے کے لیے، اور فرشتے آتے ہیں. اس کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں کہ جہاں کہیں ذکر علی ابن ابی طالب ہو رہا ہو، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہو، یا عزاداری ہو رہی ہو، ذکر مصائب ہو رہے ہوں، وہاں فرشتے آتے ہیں مجلس میں، اس محفل میں. اور پھر جب وہ مجلس اور محفل ختم ہوتی ہے اور فرشتے لوٹ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارے اندر سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو یہاں کی خوشبو نہیں، ہم نے اس سے پہلے نہیں سونگھی. تو وہ پھر یہ بتاتے ہیں کہ زمین پر ایک ایسی جگہ پہ محفل ہو رہی تھی، اور جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں فقط یہ کہا صرف 2-3 لوگ ذکر کر رہے ہوں، تو بھی صرف مجمع کی ضرورت نہیں، یہ 2-3 لوگ بھی مل کر جب ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہوں تو وہ مجلس اتنی بابرکت ہوتی ہے کہ فرشتے اس پہ ناز کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس محفل سے آئے ہیں، وہاں سے یہ آنے کے نتیجے میں ہمارے جسم سے یہ خوشبو آ رہی ہے. تو پھر وہ فرشتے جو آسمان میں تھے وہ کہتے ہیں کہ اب جب تم جاؤ تو ہمیں بھی اس
محفل میں لے کر جانا, اس مجلس میں لے کر آنا. تو یہ وہ مجلس اور محفل ہے جس پہ فرشتے ناز کرتے ہیں, جس میں آنا فرشتے اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. تو آپ ایک ایسے متبرک, مقدس, محترم فرش پر آئے ہیں. تو اب اس کے احترام کے لیے کتنا سیلف کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ صرف وہ جو اخلاقی رذائل ہیں یا اخلاقی برائیاں ہیں کہ جو آپ کا دوسروں کے ساتھ عمل ہے, صرف اس پہ نہیں نگاہ رکھنی, ان پہ بھی کہ جو آپ کے اندر چھپے ہوئے اخلاقی رذائل ہیں, جیسے کہ ریاکاری ہے, جیسے کہ عجب ہے, جیسے کہ دوسروں سے حسد کرنا ہے, یا جیسے کہ دوسروں کو کرٹیسائز کرنا اپنے اندر ہی اندر, یا نیگیٹیوٹی ہے. مومن کے لیے دل میں نیگیٹو فیلنگ رکھنا, بغض رکھنا, حالانکہ اس سب سے آپ خود کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں سب سے زیادہ. تو ان سب پہ نگاہ رکھنا کہ اگر امام کی پریزنس آپ کے برابر میں ہو, آپ ان کی پریزنس فیل کریں, تو تب بھی کیا آپ یہی احساسات رکھیں گے؟ کیا تب بھی آپ ان چیزوں کو ایسے ہی فیل کریں گے؟ تو اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ سیلف کانشیس ہوتے چلے جائیں گے اور سیلف کریکشن موڈ میں آتے چلے جائیں گے. تو جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سب سے بڑا خطرہ جاہلیت سے ہے. تو یہ جاہلوں کی علامت ہے کہ جو اس طرح کے اخلاقی رذائل میں مبتلا ہوتے ہیں. ضروری نہیں انہوں نے کتنی ڈگریز حاصل کی ہیں, اگر ان کے اندر اخلاقی رذائل ہیں اس کا مطلب ہے کہ علم ان تک پہنچا ہی نہیں. علم جو جانتے, اصل علم وہ جانتے ہی نہیں ہیں, وہ صرف دنیاوی علم یا تو انہیں آتا ہے اور دینی علم کا کچھ پتہ ہی نہیں, اور اگر دینی علم بھی حاصل کیا تو اس کا مطلب ہے اس کی اصل اساس کو حاصل نہیں کیا, علم کو خود تک پہنچنے ہی نہیں دیا, تو کچھ ان کے اندر فرق پیدا ہی نہیں ہوا. تو ایک طرف تو جاہلوں سے مسئلہ ہے, تو صرف اخلاقی رذائل نہیں, ایسے ایسے پھر وہ ریچولز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہیں پہ وہ ذوالجنہ کا احترام کے نام پہ نعوذ باللہ پرستش سی شروع کر دینا, اس کی جھوٹی چیزیں کھانا, دودھ جلیبیاں اس کی جھوٹی کھائی جا رہی ہیں, اس کے نیچے سے بچوں کو گزارا جا رہا ہے, اور نماز کا وقت گزر گیا, نماز نہیں پڑھی گئی, یا خون آلود قمیض میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے, یا چوکھٹ پہ جا کے سجدہ کرنا اور پھر کہنا یہ تو احترام کا سجدہ. اس طرح کی غلط چیزیں, اس کو عزاداری میں شامل کرنا, اس سے عزاداری کی طہارت کو مجروح کرنے کی کوشش کرنا, ان سے خطرہ. دوسرا جو یہ خطرہ ہے عزاداری کو سب سے بڑا, وہ لبرلزم سے ہے. جو یہ لبرل لوگ ہیں, لبرل آپ سمجھ گئے ہوں گے, دنیاوی لوگ ہیں, جن اور ان کی علامت کیا ہے, یہ بھی ایک طرح کے جاہل ہی ہیں, اس لیے کہ دین کے علم سے تو جاہل ہیں, اور جسے دین کا علم نہیں ہے اسے کچھ بھی علم نہیں ہے. تو وہ جاہل بھی ہیں اور وہ باقاعدہ دین سے اور دینداروں سے نفرت کرتے ہیں. دین سے اور دینداروں سے نفرت کرنے کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ منفی سوچوں کو, منفی باتوں کو فرش عزا پہ لے آتے ہیں اور اتنا زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. مختلف شکوک و شبہات بچوں کے سامنے, نوجوانوں کے سامنے لے کر آ جانا, اور یہ شکوک و شبہات اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے شیطان کے وسوسے کام کرتے ہیں. اس طرح یہ ان کے پھیلائے ہوئے وسوسے بچوں کو اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور ان کے آئیڈیلز چونکہ ہمیشہ سے یہی طاغوتی جو ممالک ہیں, طاغوتی حکومتیں ہیں, یہ ان کے آئیڈیلز رہے ہیں. جتنی ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ ان کی آئیڈیلز ہیں, یہ سکسیس کا ان کا کرائٹیریا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی کیا آیت پڑھی, قد افلاح من زکاہا. فلاح کیا ہے, سکسیس کیا ہے, کہ جو تزکیہ نفس کر لے, اپنے نفس کا تزکیہ کر لے. یہ جو تمام میں نے آپ سے باتیں کی اسی پیرائے میں کی کہ تزکیہ نفس کیسے حاصل کیا جائے, یہ سکسیس کا کرائٹیریا. مگر ان لبرل لوگوں کے لیے سکسیس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ کس نے دنیا کتنی حاصل کر لی, دنیا میں مقام کتنا حاصل کر لیا. عالم کو بھی یہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں, اگر عالم نے حوزے سے کتنی تعلیم حاصل کی ہو ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا. تعلیم حاصل کی بھی ہو یا نہیں کی ہو حوزے سے, انہیں میٹر نہیں کرتا.
دنیاوی انہوں نے کتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں، اگر ڈگریاں حاصل کی ہیں تو تھوڑا رتبہ عالم کا ان کی نظر میں ذرا سا پیدا ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی اعلیٰ منصب پہ ہے دنیا میں تو تھوڑا اور مقام حاصل ہو جائے گا، اور اگر وہ پیسہ رکھتا ہے، اس کے پاس فراوانی ہے ذرا دولت کی، ذرا شوشہ ہے، شو آف کرتا ہے، وہ کرتا ہے تو اور منصب زیادہ ہو جائے گا، انگلش بولتا ہے تو اور منصب زیادہ ہو جائے گا، اور اگر تو وہ جو دین کے بنیادیں ہیں جیسے کہ مرجعیت ہے یا علماء ہیں یا جو دین کے اساس ہیں، اگر وہ انہیں کرٹیسائز کرتا ہو پھر تو اور ہی مرتبہ اس کا بہت ہی بلند ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا جو کور ہے جس کی کو یہ فالو کرتے ہیں وہ کور اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ کور ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا یہ ویسٹرن کنٹریز، ان کی حکومتیں، یہ نان مسلمز، یہ ان کے آئیڈیلز ہیں، یہ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جاتے ہیں، اور ایسے لوگ عزاداری کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مجلسوں کا تقدس، مجلسوں کا طریقہ کار ایسے لوگوں نے خراب کیا ہے۔ آج آپ دیکھیے جس طرح سے مجلسیں ہونے لگی ہیں کہ آپ جائیں تو کئی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے غم کی محفل ہے یا کسی کے مرنے کی جگہ ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بفے لگا ہوا ہے، ڈیکوریشن بھی ایسی ہوئی ہے کہ بہت ہی تذکر و احتشام کے ساتھ جب کھانا لگتا ہے اور کھانے کے وقت اگر لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی باہر سے آ کے اس وقت دیکھے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی غم کا کھانا ہے یا کوئی نیاز ہے یا متبرک کوئی کھانا ہے جو تقسیم ہوا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شادی کا کھانا ہے۔ بیٹھنے کا بھی ان کا طریقہ کار یہ ہوگا، وہ فرش عزا پہ بیٹھنا نہیں پسند کریں گے، کوئی مجبوری میں نہ بیٹھ سکے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجبوری میں کوئی نہ بیٹھ سکے اس کے اندر ایک تھوڑی سی شرمندگی، ریگریٹ ہوتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے کہ میں نہیں بیٹھ سکتا فرش عزا پہ۔ وہ لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں تو وہ نہیں بیٹھیں گے، اس لیے کہ وہ اسے حقیر سمجھتے ہیں، وہ فرش عزا پہ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ ایسے لوگ اپنے گھروں میں صرف منتخب لوگوں کو بلاتے ہیں جو ان کی لسٹ میں ہوتے ہیں، جو ان کے منظور نظر ہوتے ہیں، ان کی فرینڈ لسٹ میں ہیں، انہی کو بلاتے ہیں اور ہر سال انہی کو بلاتے ہیں۔ تو ان کے ہاں کوئی غریب آ جائے، کوئی لو سٹیٹس کا انسان آ جائے، وہ پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں نے عزاداری کی روح کو، مجلس کے تقدس کو مجروح کیا ہے، اور ہاں جو نادان، میں نے جیسے آپ کے سامنے کہا کہ جاہل اور نادان جو بیچارے شیعہ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی وہ کسی کو فالو کرنے لگتے ہیں کبھی کسی کو، تو ان کی دیکھا دیکھی جو نادان شیعہ ہیں وہ انہیں لگتا ہے کہ واہ ان کی مجلس تو بہت اچھی ہے، تو وہ بھی اس طریقہ کار کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل مجلس وہ ہے کہ جیسی معصوم نے کی، ہمارے لیے آئیڈیل مجلس وہ ہے جیسی علی ابن الحسین نے کی، یہ ہمارے لیے آئیڈیل مجلس ہے۔ ہم جتنا اس کے قریب پہنچیں گے اتنا ہم عزاداری کی صحیح اساس کی طرف واپس پلٹیں گے، دین کا احیاء کریں گے، دین کو دوبارہ الائیو کریں گے۔ لیکن جتنا ہم یہ دنیاوی طریقوں اور جو نئے نئے طریقے رائج ہو گئے ہیں یا مصنوعی آرٹیفیشل وے میں جس طرح سے عزاداری ہونے لگی ہے، اور جہاں فیل ہی ہوتا ہے آپ کو کہ کوئی تقدس نہیں، اور ایسی محفلوں میں آپ دیکھیں جہاں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں لبرلز کے گھروں میں ہونے والی مجلسیں، وہاں نہ گریا کھل کے ہوتا ہے، نہ وہاں درود وہ منہ کھول کے پڑھتے ہیں، نہ وہ کسی چیز میں اس طرح سے شامل ہوتے ہیں، ماتم کرنے میں انہیں شرم آتی ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ کرتے کرتے وہ بس ایک ان کے لیے ریچول رہ جاتی ہے، جہاں وہ اچھے سے کپڑے پہن کے آتے ہیں، فیشنیبل بن کے آتے ہیں، ایک فیشن پریڈ سی ہوتی ہے اور ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، کٹی پارٹی ہوتی ہے، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو مومنین ہیں انہیں ایسی مجلسیں فالو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں مجلسوں کو اس کی اساس کی طرف واپس پلٹانا ہے، دین کا احیاء کرنا ہے۔ تو یہ کچھ چیدہ نکات تھے۔ جتنا ہم ان چیزوں سے خود کو بچائیں گے اتنا ہم عزاداری کو، کم از کم اس عزاداری کو جو ہمارے خاندان میں ہوتی ہے،
جو ہماری زندگی کا حصہ ہے اسے ہم تحریفات سے بچا سکیں گے، اسے ہم اصل روح کے ساتھ بپا کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔